الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سورۃ النساء میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، ومن یطع اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے. اصل اطاعت اللہ کی. اطاعت کے کیا معنی ہے؟ جو وہ کہے وہ کرو، اس کے احکام کے سامنے سر جھکا لو. آمنا وصدقنا، اطاعت کی یہ معنی ہے. پھر اس اطاعت میں سے اطاعتیں نکلیں گی. اللہ کی اطاعت میں سے رسول کی اطاعت نکلیں گی. رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اطاعت دوسری ہو ہی نہیں سکتی. پھر رسول کی اطاعت میں سے غیر رسول کی، غیر رسول میں اس میں صدیقین، شہداء، عمراء، حکام سب آ گئے اس میں. لیکن اس میں ایک قید ہے، وہ یہ ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. کوئی بھی بندہ ہو، رسول کو ایک طرف کر دو اور رسول کو بھی لینا ہو تو لے لو. کوئی بھی بندہ ہو، اس کا کہا ماننا جائز نہیں ہے اللہ کے حکم کے خلاف. ایک بات کا اللہ حکم دیتے ہیں، ایک بات کا یہ دوسرا حکم دیتا ہے. نبی اللہ کے حکموں کے خلاف دوسری بات کا حکم دے نہیں سکتا. لیکن فرض کر لو کہ اگر وہ ایسا حکم دینے لگے، اللہ کے حکم کے خلاف وہ حکم دینے لگے، تو پھر وہ نبی نہیں، متنبی ہے، وہ جھوٹا بناوٹی نبی ہے. اللہ کا جو صحیح نبی ہے وہ تو اللہ کے یہاں سے جو احکام آئیں گے وہ لوگوں کو پہنچائے گا. دوسرا حکم کیسے دے گا؟ اور اگر کوئی دوسرا حکم دیتا ہے تو وہ بھی نبی ہے، مگر نبی نہیں ہے، متنبی ہے، جھوٹا نبوت کا دعوے دار. اس کی بات نہیں ماننی. اسی قاعدے کے تحت میں وہ بھی آ گیا. تو وہ جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہے، وہ صحیح نبی ہے ہی نہیں. احکام تو دینے کا حکم صرف اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی کو احکام دینے کا کوئی حکم ہے ہی نہیں، اختیار ہے ہی نہیں. میرے بھائی اور بزرگوں، قاعدہ کلیہ بتلا دیا ہے. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق.
پیدا کرنے والے کے حکم کے خلاف اگر کوئی حکم ہے حکم کو نہیں ماننا کا جائز جس نتیجہ ہونا ہو جائے باقی نہیں ماننا. جیسے مثال لو، عورتوں پر کچھ دن ایسے آتے ہیں جس میں وہ نماز نہیں پڑھتی. ان دنوں میں زن و شوئی کے معاملات حرام ہیں. زن و شوئی، زن اور شو یعنی میاں بیوی کے درمیان میں جو معاملات ہوتے ہیں وہ معاملات حرام ہیں. شوہر ان دنوں میں عورت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ شوہر کی بات مانے. اللہ کا حکم ہے کہ ان دنوں میں فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو شوہر کہتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، ہم تمہارے حاکم ہیں لہذا ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. جائز نہیں ہے کہ شوہر کو طاقت دے. وہ ناراض ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، طلاق ہو جائے، طلاق ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، باقی اللہ کے حکم کے خلاف کرنا جائز نہیں. مگر مصیبت اس وقت آتی ہے جب بیوی کو بھی جوش آ گیا تو اب وہ بیوی خود بخود ہی اس کی اطاعت شوہر کی کر لیتی ہے. www.attableek.com The Revival of Iman. حکومت ہے اور قوام ہونے کے اعتبار سے بیوی کے لیے جائز نہیں. تو نبی تو اللہ کے حکموں کے خلاف حکم دے ہی نہیں سکتا. جھوٹا نبی ہو وہ حکم دے گا اور اس کا ماننا جائز نہیں. تو ایک تو ہے وہ لوگ جو اللہ کا کہنا مانتے ہیں، اللہ کے رسول کا کہنا مانتے ہیں، وہ لوگ انبیاء کے ساتھ ہیں، ہوں گے نہیں ہیں، فی الحال ہیں. وہ نبیوں کی پارٹی کے لوگ ہیں جو انبیاء کا، اللہ کے رسول کا اللہ کے رسول کو یہاں لائے. کیونکہ جو سچا رسول ہے وہ اللہ کے حکموں کے خلاف حکم دے ہی نہیں سکتا، اور جو دے گا وہ جھوٹا رسول ہے، وہ اللہ کا رسول ہی نہیں. دوسرے نمبر پر صدیقین ہیں. سورہ حدید میں ہے کہ جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم. صدیقین یہی ہیں اور شہداء یہی ہیں جو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا کہنا مانتے ہیں. میں نے کبھی بتلایا تھا کہ صدیق ہونے کی کسوٹی یہ ہے کہ معدہ جس طرح مٹھائی کو قبول کر لیتا ہے، رسگلہ، گلاب جامن منہ میں رکھتے ہی معدہ کھینچ لیتا ہے، اسی طرح سے جس کے سامنے حق بات آئے اور فوراً اس کا دماغ قبول کر لیں کہ بالکل صحیح بات ہے، ایسا مزاج بن جائے تو وہ صدیق ہے. مرد کا بن جائے تو صدیق ہے، عورت کا بن جائے تو صدیقہ ہے. اور ایسا مزاج بنتا کیسے ہے؟ ایسا مزاج بنتا ہے طول ممارست سے. طول ممارست، لمبے زمانے تک اعمال اور عبادات میں لگا رہا تو لگے ایسا مزاج بن جاتا ہے کہ جب اس کے سامنے حق بات آئے گی تو فوراً قبول کر لے گا. وہ روایت تو آپ نے سنی ہوگی کہ جب معراج ہوئی تو صبح کفار کے سامنے، مشرکین کے سامنے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا واقعہ بیان کیا کہ آج رات میں بیت المقدس گیا، وہاں سے میرے 7 آسمانوں سے اوپر تک گیا، یہ ہوا وہ ہوا، معراج کا واقعہ بیان کیا۔ تو مشرکین کو بڑا ہی تعجب ہو کہ ایک رات میں یہاں سے بیت المقدس کا چلا جائے۔ اس زمانے میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک 1 مہینے کی مسافت تھی، یہاں سے چلتے تھے 1 مہینے میں وہاں پہنچتے۔ یہ صاحب کہتے ہیں کہ میں رات میں گیا اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں سے اوپر تک گیا۔ مذاق اڑایا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ تم تو بیت المقدس کبھی گئے نہیں، ہم گئے ہوئے ہیں، ہم بتائیں بیت المقدس کے حالات، اس سے کتنے دروازے ہیں، کتنے کھڑکیاں ہیں، محراب کدھر ہے، یہ ہے وہ ہے، جواب دو۔ تو حدیث شریف میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پریشانی لاحق ہوئی، کیونکہ ایک آدمی لندن گیا تھا، ایک جمعہ اس نے ریجن پارک میں پڑھا۔ اب ہندوستان میں کوئی اس سے پوچھنے لگے کہ ریجن پارک میں کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، تو اسے کیا پتا، وہ دروازے کھڑکیاں دیکھنے تھوڑی گیا۔ تو جب لوگوں نے یہ پوچھنا شروع کیا، وہ بیت المقدس گئے ہوئے تھے، وہ تجارت کے لیے جاتے رہتے، شام پہلے بیت المقدس شام میں داخل تھا۔ تو حضور کو انہوں نے فرمایا کہ مجھے پریشانی لاحق ہوئی کہ ابھی علامت سے پوچھیں گے میں کس طرح جواب دوں گا۔ تو اب یہ قصہ تھا بیت اللہ کے پاس حرم شریف میں حضور نے یہ واقعہ تھا، مشرکین سے بیان کیا، تو مشرکین نے سوال شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو حتیم میں جلوہ گھر کر دیا۔ حتیم وہ جگہ بڑی ہوئی، یہ جگہ در حقیقت کعبہ کی تھی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی، تب کعبہ شریف پورا نہ ہو گیا تھا، بوسیدہ ہو گیا تھا، کیونکہ پہلے گارے سے اور پتھر ملا ملا کر گارے سے چنے گئے۔ پھر اس زمانے میں پلاسٹر نہیں ہوتا تھا، چنائی ہوتی تھی۔ آپ کے لندن میں پرانے زمانے کے جو مکانات ہیں انہیں کوئی پلاسٹر نہیں، اتنی شاندار چنائی اینٹوں کی ہے کہ آدمی دیکھتا ہی رہ گیا، ذرا کہیں گڑبڑ نہیں۔ پلاسٹر میں تو ذرا گڑبڑ ہو سکتی ہے، یہ جو یہ چنائی اینٹوں کی ہے اس میں ذرا گڑبڑ نظر نہیں آئے گی۔ میں تو کبھی باہر جاتا ہوں تو بار بار مکانوں کو وقت دیکھتا رہتا ہوں کہ کتنی عجیب دماغ کے لوگ ہوں گے، چنائی کیسی تھی کہ پلاسٹر میں تو گڑبڑ ہو سکتی ہے، چنائی میں گڑبڑ نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طریقے پر پہلے گارا لکھتے تھے، سیمنٹ تو تھا ہی نہیں، چونا بھی نہیں تھا، چونا کا لفظ تو تھا لیکن چونا کیا ہوتا ہے تو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو گارا پھیلا کر کے اس میں بڑے بڑے پتھر چپکا کر کے رکھتے تھے، تو اب جب بارش ہوگی تو پانی اوپر دیوار پر اترے گا اور دیوار کے اوپر چلے گا تو گارا بھیگے گا اور بھیگ کر کے پھولے گا، پھول کر کے اپنی طاقت چھوڑ دے گا۔ جو پرانے زمانے کے ایسے مکانات سب کا حال یہی۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی، تب کعبہ شریف بوسیدہ ہو گیا تھا، پرانا ہو گیا تھا، مٹی کھل گئی تھی، بڑے بڑے پتھر جو تھے وہ ہلنے لگے تھے۔ تو یہ طے ہوا کہ سارا کعبہ توڑ دیں اور نیا چنیں۔ تو اب یہ پرانے پتھر تو استعمال ہوں گے، نئے پتھر بھی باہر سے پہاڑوں میں سے ڈھونڈ کر لائیں گے اور پھر دونوں پتھروں سے ملی جلی چنائی ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی
پتھر چننے والوں میں سے پہاڑوں میں سے ڈھونڈ کر کے موزون پتھر لانے والوں میں حضور بھی شامل تھے. حضور کے چچا ہیں حضرت عباس. یہ حضور سے 2 سال عمر میں بڑے ہیں. حضور 2 سال چھوٹے ہیں. تو بڑے بڑے پتھر ڈھونڈ کر لانے میں چچا نے بھتیجے کو یہ مشورہ دیا کہ اتنا بڑا پتھر پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کے کہیں سے توڑ کر کے لاتے ہو, بہت کعبہ شریف سے دور سے چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں, وہاں سے تم پتھر لاتے ہو, یہ کندھا چھل جائے گا. تو تم لنگی کھول کر اس کو دوہری چوہری کر کے کندھے پر رکھ کر پھر اس کے اوپر اٹھاؤ. اب چچا کہیں گئے, بھتیجا کہیں گیا, کوئی موزون پتھر ملا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لنگی کھولی تاکہ اس کو دوہرا چوہرا کر کے کندھے پر رکھیں. بس لنگی کھولتے ہی حضور بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب ہوش آیا تو حضور کی لنگی بندھی ہوئی تھی. کس نے باندھی اللہ جانے, وہاں کوئی تو تھا ہی نہیں. چچا تھے مگر چچا کہیں دور پتھر ڈھونڈ رہے تھے. جہاں حضور کو پتھر ملا تھا وہاں تو حضور کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں. تو پھر لنگی کس نے باندھی؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ فرشتوں نے باندھی. یہاں رک کر کے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب حضور نے لنگی کھولی تو حضور ننگے نہیں ہو گئے, مادرزاد ننگے نہیں ہو گئے. عربوں میں اندر لنگی کے اندر جانگیا پہننے کا رواج تھا جس کو چڈی کہتے ہیں. اور آج کل تو ان باولوں نے چڈیاں ایسی نکالی ہیں کہ جس میں آگے کی پیچھے کی 2 شرمگاہیں ٹوٹتی ہیں اور باقی جنگا سے اور سولی نے تو کھلی رہتی. یہ تو ان باولوں نے نکالا. ان کو تو شیطان نے ننگا رہنے پر پورا کر دیا ہے. ننگے رہنے, شیطان کو بڑی دلچسپی ہے اس سے کہ انسان ننگا ہو جائے. اب مادرزاد بندہ تو ہو نہیں سکتا تو وہ آدھا ننگا کرتا ہے. نیکر چڈی آج بھی عربوں میں رواج ہے. میرے استاد تھے شیخ محمود عبد الوہاب محمود قدس سرہ, ازہر نے ان کو مدرس بنا کر عربی پڑھانے کے لیے دارالعلوم دیوبند میں بھیجا تھا. میں ان کا خادم تھا. میں نے 7 طول لمبی 7 صورتیں ان سے حفظ کی ہیں میں نے. تو میں ان کے خادم کا قریب تھا, ان کے گھر میں رہتا تھا, ہر وقت آنا جانا تھا. تو میں نے دیکھا تھا کہ وہ چڈی پہنتے تھے. وہ چڈی آدھی رام تک ہوتی تھی, پھر اس کے اوپر پاجامہ پہنتے تھے یا اس کے اوپر لنگی پہنتے تھے. حضور کے زمانے میں تو پاجامے کے اوپر لنگی پہنتے تھے, کیونکہ وہ حضور کے زمانے میں تو عورتیں بھی لنگی پہنتی, مرد بھی لنگی پہنتے تھے. اور وہ لنگی کے اندر آدھی ران تک نیکر ہوتا تھا, چڈی ہوتی. آج تک رواج ہے. اور بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مسئلے میں فیصلہ کیا. ایک مسئلہ کیا تھا؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ کہتے تھے کہ ایک کپڑے میں نماز سنت. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ نہیں, 2 کپڑے میں نماز سنت, کرتا اور پاجامہ. پاجامہ نہ ہو تو لنگی اور کرتا.
غیر مقلدین کہتے ہیں دیکھو ٹوپی نہیں آئی، ان کو ٹوپی کا بڑی چیڑ ہے ٹوپی سے، دیکھو ٹوپی نہیں آئی، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دھوبی کے یہاں کپڑے ڈالتے ہیں تو دھوبی بھی ٹوپی کا چارج نہیں کرتا، وہ کرتے پاجامہ کے پیسے لیتا ہے، ٹوپی کے پیسے نہیں لیتا، ٹوپی ذرا سا حصہ ہے، وہ ضمن تابع ہوتی ہے، اصل کپڑے تو کرتا پاجامہ ہے، دھوبی اسی کا چارج کرتا ہے۔ تو حضرت عمر نے، اب یہ دو بڑے آدمی ہیں، حضرت ابن مسعود بہت بڑے آدمی ہیں، حضرت ابی ابن کعب سید القراء ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، اور دو بڑے آدمیوں میں مسئلے میں جھگڑا ہو تو اور بڑا جو ہے اس کو اس مسئلے میں حصہ لینا چاہیے اور جھگڑا نمٹانا چاہیے۔ بڑوں کا جھگڑا ٹھیک نہیں، بڑوں کا جھگڑا بڑھتا ہے تو پھر آگ لگاتا ہے۔ تمہارے ملک میں اوقات کا جھگڑا اور چاند کا جھگڑا، یہ بڑوں کے جھگڑے نے آگ لگائی۔ اگر یہ بڑے نہ جھگڑتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جو مسئلہ یہاں ہے برطانیہ میں، وہی مسئلہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں ہے، وہاں کوئی جھگڑا نہیں۔ کیوں؟ وہاں بڑوں میں جھگڑا نہیں، اور یہاں بڑوں میں جھگڑا ہے، اور لنکا میں جو پہنچ جاتا ہے وہ 52 ہاتھ کا ہو جاتا ہے، سارا 4 لفظ بھی نہیں، اور میری کے بیس پر برطانیہ میں پہنچ گیا، وہ برطانیہ میں پہنچتے ہی 52 ہاتھ کا ہو گیا۔ اس جھگڑے کی وجہ سے تمہارے اوقات کے جھگڑے اور تمہارے چاند کے جھگڑے نہیں نمٹتے ہیں، بڑوں میں جھگڑا ہے۔ جب ایسا بڑوں میں جھگڑا ہو تو بڑوں کا جو بڑا ہے اس کی ذمہ داری جھگڑا نمٹانے کی۔ بڑوں میں بڑا امیر المومنین ہوتا ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی امیر المومنین ہے۔ ان کے علم میں آیا کہ ان دو میں اوپینین مختلف ہے۔ یہ بندہ کہتا ہے کہ دو کپڑوں میں نماز پڑھنا، کرتے پاجامے میں نماز پڑھنا سنت ہے، اور یہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں، ایک کپڑے میں نماز پڑھنا سنت ہے۔ ان کی دلیل کیا؟ حضرت ابی ابن کعب کہتے تھے کہ 2 کپڑوں میں نماز پڑھنا سنت ہے، ان کی دلیل کیا؟ ایک حدیث ہے، سبھی کتابوں میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے، کسی صحابی نے پوچھا، کیا یا رسول اللہ، کیا ایک کپڑے میں نماز ہو جاتی؟ تو حضور نے فرمایا، اولکلکم ثوبان، کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس میں 2 کپڑے ہیں؟ 2 کپڑے نہیں تھے، کسی کے پاس میں لنگی ہے، اوڑھنے کی چادر نہیں، دوسرے کے پاس اوڑھنے کی چادر ہے تو وہ اوڑھنے کے بجائے اس نے لنگی کی طرح باندھ رکھی، اس کا لنگی نہیں ہے، باقی بدن کھلا ہے۔ تو اس سے مسئلہ پوچھے، ایک صحابی نے حضور سے مسئلہ پوچھا کہ کیا ایک کپڑے میں نماز ہوتی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولکلکم ثوبان، کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس میں 2 کپڑے ہیں؟ نہیں ہیں۔ جب نہیں ہے تو ایک کپڑے میں نماز نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ پھر ایک کپڑے میں نماز ہو جائے گی۔ یہ حدیث ان صحابہ کے حضرت ابی ابن کعب کی دلیل تھی کہ حضور نے فرمایا کہ ایک کپڑے میں نماز ہوتی ہے۔ یہ اسی زمانے کا قصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں عورتیں بھی نماز پڑھنے آتی تھی، اور مردوں اور عورتوں کے بیچ میں کوئی پردہ لٹکایا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ جب صحابہ کے پاس پہننے کے 2 کپڑے نہیں تو پردہ کہاں سے لا کے لٹکائیں گے؟ مردوں کی صفیں ہیں، یس، عورتوں کی صفیں شروع ہو گئی۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ حکم دیا کہ جب امام
سجدے سے سر اٹھائے تو عورتیں سر اٹھانے میں تھوڑی دیر کریں، پہلے مرد سر اٹھا کر کے بیٹھ جائیں پھر عورتیں سر اٹھائیں۔ یہ حضور نے حکم دیا، کیوں کہ یہ جو پتلون پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور پتلون کے اوپر ٹی شرٹ جو ہے، بنیان ہے، یہ آدھے ننگے، جب یہ سجدے میں ہو تو پیچھے سے فوٹو لو کیسے لگتے ہیں؟ تو جب آگے بندے نے لنگی باندھ رکھی ہے اور اوڑھنے کے لیے چادر ہے ہی نہیں، تو پتلون پہنا ہوا وہاں سجدے میں پتلون پہنا ہوا معلوم ہوگا، آدھا ننگا معلوم ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ سجدے سے سر اٹھانے میں تھوڑی دیر کریں تاکہ مرد سر اٹھا کر بیٹھ جائیں، پھر عورتیں سر اٹھائیں تو مردوں کو آدھا ننگا نہ دیکھیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اسے سمجھو، شیطان کو بڑی دلچسپی انسان کو ننگا کرنے سے۔ اب مادر ذات ننگا، ماں نے جس حالت میں جنا ہے ایسا ننگا تو کر نہیں سکتا ہے شیطان، کیونکہ انسان کو اللہ نے کامن سینس دی، ایسا ننگا گھومے سڑک پر تو انسان کی عقل اس کا انکار کرتی، تو پھر شیطان انسان کو نیم برہنہ کرتا ہے، آپ ننگا، پورا ننگا نہیں کر سکتا ہے۔ تو آپ کے ملک میں تو بعض مردنی عورتیں تک مادرزاد ننگی ہو کر شہر میں چکر لگاتی، یہ تو شیطان کی بھی باوا ہے۔ لیکن انسان کے پاس کامن سینس بھی اگر ہو تو انسان کی عقل اس کو قبول نہیں کرے گی کہ مادرزاد ننگا ہو کر گھومے، لیکن ہاتھ ننگا کرتا ہے انسان۔ سورہ اعراف میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے آدم کے لوگوں، یا بنی آدم، سلسلہ چاہے کتنا لمبا چلا جائے، ایک روٹ پر آ رہا ہے تو آدم کا ہی لڑکا ہے، اور کنارے پر پھٹا تو پھر اس کے احکام دوسرے ہو گئے۔ تو ہم سب آدم کے اولاد ہیں، آدم کے لڑکے ہیں۔ اے یا بنی آدم، اے آدم کے لڑکوں، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے۔ انزلنا مانے اتارا ہے ہم نے، یعنی پیدا کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے لوہا پیدا کیا ہے، لوہے کے لیے بھی انزلنا استعمال کیا ہے۔ تو فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کے لڑکوں، ہم نے تمہارے لیے لباس پہناوا پیدا کیا ہے جو تمہارے برے حصے کو چھپاتا ہے۔ جسم میں دو حصے ایسے ہیں کہ آدمی کو اگر کھل جائیں تو آدمی کو ان کا کھلنا خود برا معلوم ہوتا ہے، اس کو سوءتن کہتے ہیں۔ خاص حالت وہ الگ ہے، اس وقت میں تو مرد کو اپنا ننگا ہوا بھی اچھا معلوم ہوتا ہے، عورت کا ننگا ہوا بھی اچھا معلوم ہوتا ہے۔ عورت کو اپنا ننگا ہوا بھی اچھا معلوم ہوتا ہے، مرد کا ننگا ہوا بھی اچھا معلوم ہوتا ہے، یہ تو خاص حالت ہے۔ لیکن عام حالات میں آدمی کو اپنا ننگا ہوا اچھا نہیں معلوم ہوتا، وہ کھل جائے تو فوراً ڈھانپ لیتا ہے۔ ایسے جسم کے حصے کو سوءتن کہتے ہیں، برا، جس کا کھلنا آدمی کو خود برا لگتا ہے۔
وہ دو کیا ہیں؟ ایک پیشاب کا عضو ہے، پھر پیشاب کا عضو رانوں سے جہاں لگتا ہے اس کو اردو میں کہتے ہیں جنگا سے، گجراتی میں کیا کہتے ہیں، انگریزی میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم. جہاں پیشاب کا عضو رانوں سے لگتا ہے اس کو اردو میں کہتے ہیں جنگا سے. تو یہ پیشاب کا عضو جنگاسوں کے ساتھ اتنا حصہ آگے کا انسان کو برا لگتا ہے اگر کھل جائے. اور پیچھے ایک وہ سوراخ ہے جس میں سے پخانہ نکلتا ہے، اس سوراخ کو اردو میں گانڈ کہتے ہیں. پھر اس کے ماحول وہ سورینے کہلاتی ہیں. تو یہ سوراخ اور اس کے مابین سورینے، یہ پیچھے اتنا حصہ، اس کا کھلنا بہت برا لگتا ہے آدمی. آگے سوتن یہ ہے، پیچھے سوتن یہ ہے. تو فرمایا کہ ایک لباس تو ہم نے وہ تمہارے لیے اتارا ہے جو تمہارے اس جسم کے اس حصے کو چھپاتا ہے جو تمہیں برا لگتا ہے. قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم. اب فقہا کا زمانہ آ گیا، اختلاف ہو گیا. حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ بس یہی دو اعضاء ننگاپا ہیں، رانے ننگاپا نہیں. لیکن جس ملک میں مالکیہ رہتے ہیں وہاں جاؤ، وہ بھی رانے کھلی رکھ کر مسجد میں نہیں آتے. حالانکہ مالکیہ کے یہاں رانے ننگاپا نہیں، مگر رانے چھپا کر آتے. پھر اور آگے چلے تو حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کہتے ہیں گھٹنا ننگاپا نہیں. رانے تو ننگاپا ہیں، گھٹنے ننگاپا نہیں. مگر جہاں شواف ہیں آپ وہاں جائیں گے تو گھٹنے کھلے رکھ کر مسجد میں نماز پڑھنے شواف نہیں آتا. ہمارا ہندوستان میں پورا جنوب کیرل شواف سے بھرا پڑا ہے، اور دارالعلوم دیوبند میں کم سے کم 50 شافعی طالب علم ہوتے ہیں، مگر کوئی گھٹنا کھلا رکھ کر نہیں آتا ہے. مسئلہ ان کا یہی ہے کہ گھٹنا ننگاپا نہیں ہے مگر کھلا ننگاپا نہیں رکھتے. اور امریکہ میں چلے جاؤ، ایسے نوجوان لڑکے آئیں گے جو چڈی انہوں نے پہن رکھی ہوگی گھٹنے تک، گھٹنا کھلا ہوگا. یہ شوافے نہیں ہے، یہ غیر مقلد ہے. یہ شوافے کے بھی بابا ہیں. امریکہ میں عام کئی جگہ پر میں نے دیکھا تھا نوجوان لوٹنے ہیں بس چڈی پہن کر مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں، گھٹنا پورا کھلا ہے. ان کو چیڑ ہے کہ جب گھٹنا ننگاپا نہیں ہے تو ہم اس کو چھپا کر کیوں آئے. چیڑ ہے ان کو. جیسے ان کا غیر مقلدوں کا مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹے بڑا استنجا کرتے وقت بیت اللہ کی طرف منہ بھی کر سکتے ہیں، پیٹ بھی کر سکتے ہیں، نو پرابلم. چنانچہ جب ان کو کہیں جلسہ کرتے ہیں تو بیت الخلا ایسے بناتے ہیں کہ اس میں استنجا کرنے جو جائے گا وہ بیت اللہ کی طرف منہ ہوگا یا پیٹ ہوگا. وہ جان بوجھ کر ایسے بنائیں گے، بلکہ اپنے گھروں میں بھی ایسے ہی بیت الخلا بناتے ہیں. تو یہ تو امریکہ میں جو نظر آتے ہیں یہ شوافے نہیں ہیں، یہ سب غیر مقلدین ہیں. تو اب مسئلہ آگے بڑھا کہ سوءتن برائی، برا حصہ آگے پیچھے کا. امام مالک کہتے ہیں ننگاپا اتنا. رانے اگر کھلی ہوں نماز پڑھے نماز ہو جائے گی. دوسرے تمام فقہا کہتے ہیں کہ نہیں رانے ننگاپا ہیں، اگر رانے کھلی ہوں نماز نہیں ہوگی. پھر امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ گھٹنے ننگاپا نہیں، اگر گھٹنے کھلے ہوں گے تو نماز ہو جائے گی. دوسرے فقہا کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بھی ننگاپا ہے. یہ سب فقہا کے مسئلے ہیں. میں تو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس سب کچھ اختلاف کے باوجود 4 ائمہ میں سے کوئی نہ رانوں کو کھلا رکھتا ہے نہ گھٹنوں کو کھلا رکھتا ہے. سب نماز پڑھتے ہوئے پورا پردہ کرتے ہیں. باقی بدن
باقی بدن ننگا پا نہیں. تو حضرت ابئی یہ کہتے تھے کہ بس ننگا پا چھپا لو، لنگی باندھ لو، باقی بدن کھلا ہے، نماز ہو جائے گی، یہ کپڑے میں نماز ہوتی ہے. حضرت ابن مسعود کہتے تھے کہ نہیں، 2 کپڑے ضروری ہیں. ضروری نہیں. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ 2 کپڑوں میں نماز پڑھنی چاہیے، ضروری ہے. میں صحیح نہیں استعمال کیا. اب ایک مولانا صاحب سبق میں یہ مسئلہ بتاتے ہیں، دوسرے مولانا صاحب سبق میں یہ مسئلہ بتاتے ہیں. ان کے بھی شاگرد ہیں بڑے بڑے تابعین، ان کے بھی شاگرد ہیں، ان کی آپس میں ملاقاتیں ہوں گی. ہمارے استاد نے یہ بتایا، تمہارے استاد نے یہ بتایا، جھگڑا کھڑا ہوگا. یہ جب جھگڑا بڑھے گا، بڑے آدمیوں کا جھگڑا بڑھتا ہے، تو جب بڑے آدمیوں کی اوپینین جھگڑا بڑھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہوں میں آیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 صورتیں بیان کی، اور اس میں ایک لفظ استعمال کیا، تبان، یعنی جانگیا. اور 2 کپڑے بتلائے کہ ان 2 کپڑوں میں نماز پڑھو، یہ اچھا ہے. مگر شروع میں یہ کہا کہ ابن مسعود نے جو کہا وہ بھی ٹھیک کہا، ابی ابن کعب نے جو کہا وہ بھی ٹھیک کہا. غلط انہوں نے بھی نہیں کہا، غلط انہوں نے بھی نہیں کہا. ابی ابن کعب جو مسئلہ بیان کرتے وہ بھی ٹھیک بیان کر رہے ہیں، ابن مسعود جو مسئلہ بیان کرتے وہ بھی ٹھیک بیان کر رہے ہیں. پھر حضرت نے فرمایا کہ 2 کپڑوں میں نماز پڑھو، یعنی اشارہ کیا کہ ابن مسعود جو کہتے ہیں وہ بہتر بات ہے. اگرچہ ابی ابن کعب جو کہتے ہیں اس میں بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن نماز شاندار کپڑوں میں پڑھنی چاہیے، لہذا 2 کپڑوں میں پڑھو. اس میں بار بار لفظ تبان آیا. مجھے بھی یہ کہنا ہے کہ عربوں میں لنگی کے نیچے نیکر پہننے کا، جانگیا پہننے کا، انڈر ویئر نہیں. آج کل جو ان غیروں نے، کفار نے انڈر ویئر نکالا ہے وہ تو محمد ہے. نیکر، چڈی، آدھی رام تک پہننے کا عربوں میں حضور کے زمانے میں بھی رواج تھا، آج بھی عربوں میں رواج ہے. تو حضور نے لنگی کھولی تو اب کیا نظر آئے گا؟ آدھی بجلی نظر آئے گی، گھٹنے نظر آئیں گے. آدھی رات نظر آئے گی، گھٹنے نظر آئیں گے. معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ جو فرماتے ہیں کہ ران بھی ننگا پا ہے، گھٹنے بھی ننگا پا ہے، یہ رائے صحیح. تو لنگی کھولتے ہی حضور بے ہوش ہو گئے. کہ جب حضور کو ہوش آیا ہے تو لنگی بندھی ہوئی. کس نے باندھی؟ اللہ جانے کس نے باندھی. بظاہر فرشتوں نے باندھی. انبیاء معصوم ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے کوئی چھوٹی بڑی برائی ہونے ہی نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے انبیاء کی حفاظت کرتے ہیں. چھوٹی برائی بھی، بڑی برائی بھی اللہ ہونے ہی نہیں دیتے. چھوٹی برائی آپ حضرات نہیں سمجھیں گے. اس میں علم کلام والے بہت جھگڑے ہیں. ان کی علم کلام والوں کی رائے صحیح نہیں ہے. حضرت نانوتوی کی رائے صحیح. حضرت نانوتوی کی کتاب عصمت انبیاء تو فارسی میں رسالہ ہے، قاسم العلوم رسائی 12-13 ایک ساتھ چھپے ہوئے ہیں. عصمت انبیاء رسالے میں فارسی میں ہے، اور پاکستان سے انوار النجوم کے نام سے اس کا ترجمہ بھی ہوا. اس کے پہلی ہی سطر میں یہ مسئلہ ہے کہ انبیاء ہر گناہ سے پاک ہیں، صغیرہ کبیرہ، مناسب نامناسب، ہر ایک سے پاک ہے. اور علم کلام والے جو کہتے ہیں کہ صغائر سے پاک معصوم نہیں ہے، وہ بیکار بات. دیوبند 2 مسئلوں میں بہت الرٹ ہے، اس میں ذرا بھی کوتاہی برداشت نہیں کرتا. ایک انبیاء کی شان میں کوئی گستاخی دیوبند برداشت نہیں کرتا. اس لیے کہ حضرت نانوتوی جو عالم دیوبند کے بانی ہیں، انہوں نے عصمت انبیاء والے رسالے کے اندر پہلی فصل میں یہ اپنے واضح کیا. دوسرا، صحابہ کی شان میں دیوبند ذرا بھی گستاخی برداشت نہیں کرتا. انبیاء کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتا، صحابہ کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتا. انبیاء تو انبیاء ہیں،
چاہے حضور سے پہلے کے ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ حضور کے بعد نہیں ہے، چلو نہیں ہے، لیکن حضور سے پہلے جو انبیاء ہیں وہ بھی تو انبیاء ہیں، وہ بھی تو انبیاء ہیں، ان کی شان میں گستاخی دیوبند برداشت نہیں کرے گا۔ اگر کوئی انبیاء کی شان میں ذرا گڑبڑ کرے، ہمارے مولانا صاحب نے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں کہی، دیوبند نے فوراً نوٹس لیے۔ نوٹس دیوبند کس کا لے گا؟ اپنے کا لے گا، پرائے کا نہیں لے گا۔ دیکھو ندوے میں ایک مولانا صاحب ہیں، انہوں نے عجیب عجیب باتیں کی، شیعوں والی باتیں کی، سلمان صاحب ہیں، انہوں نے عجیب عجیب باتیں کی، دیوبند نے ان کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ کیوں؟ وہ دیوبندی مدرسوں میں ہے ہی نہیں، ندوہ دیوبندی مدرسوں میں نہیں ہے۔ حضرت حکیم الاسلام مولانا محمد طیب صاحب دارالعلوم کے جو محتمم تھے، ان کی ایک کتاب ہے مسلک علماء دیوبند رحمہم اللہ، اور ان کا دینی ان کا مسلکی مزاج اور دینی رخ، اس کے صفحہ 22 پر دیوبندی مدرسوں کے نام لکھے۔ یہ بہت یاد رکھنے کی بات ہے، صفحہ 22 پر دیوبندی مدرسوں کے نام لکھے ہیں، اس میں ندوے کا نام نہیں لکھا۔ پورے ہندوستان کے، آسام کے، گجرات کے، بنگال کے، سب جگہ کے نام لکھے ہیں کہ یہ دیوبندی مدرسے ہیں، ندوے کا نام نہیں لکھا۔ کسی غیر مقلدین کے کسی مدرسے کا نام نہیں لکھا، مودودیوں کے کسی مدرسے کا نام نہیں لکھا۔ معلوم ہوا کہ جو مودودی مدرسے ہیں، جو غیر مقلدین کے مدرسے ہیں، جو ندوے کا مدرسہ ہے یا ندوے کی اور بہت شاخیں ہیں، کسی مدرسے کا نام نہیں لکھا، صرف دیوبندی مدرسے ہیں، ان کے نام لکھے ہیں۔ اس کتاب کے صفحہ 22 پر پورے صفحے میں نام ہی نام ہے۔ تو ندوے میں ایک استاد، بڑا استاد، گستاخی کرتا ہے صحابہ کی شان میں، حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور شیعوں والی باتیں کرتا ہے۔ دیوبند نے ان کا نوٹس نہیں لیا، کیوں؟ تو دیوبند مدرسہ ہی نہیں۔ اور مرکز میں ایک بندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں ذرا گڑبڑ کی، دیوبند نے فوراً نوٹس لیے، یہ گمراہی۔ تو یاد رکھو، دیوبند دو چیزوں میں الگ ہے، انبیاء کی شان میں گستاخی برداشت نہیں، صحابہ کی شان میں گستاخی برداشت نہیں۔ انبیاء کی شان میں گستاخی کرے گا تو انبیاء تو انبیاء ہیں، چاہے حضور سے پہلے ہوئے ہیں یا بعد میں ہوئے ہوں، انبیاء تو انبیاء ہیں۔ صحابہ کی یہ پوری حیثیت کیوں ہے؟ تو میرے بھائیوں، اس کے لیے آپ کو حجت اللہ البالغہ پڑھنی پڑے گی، اس کا چھٹے مبحث کا دوسرا باب پڑھنا پڑے گا۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے وہ باب اس سے شروع کیا ہے کہ اعظم الانبیاء شأناً، تمام نبیوں میں سب سے بڑا مقام اس نبی کا ہے جس کی بعثت دوہری ہے۔ تمام انبیاء، ان کی بعثت ایک ہی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دوہری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راست جزیرت العرب کی طرف مبعوث فرمایا گیا۔ جب جزیرت العرب تک دین پہنچ جائے گا تو اللہ نے اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل کی کہ آپ کا کام دنیا میں پورا ہوا، آپ ہمارے یہاں آنے کی تیاری کریں۔ پھر یہ جو جزیرت العرب کے لوگوں کو اللہ نے تیار کیا، یہ اٹھیں گے اور ساری دنیا میں دین اسلام لے کر پہنچیں گے۔ یہ جو صحابہ کی بعثت ہے، یہ بھی حضور ہی کی دوسری بعثت ہے۔ ساری دنیا میں دین اسلام لے کر جانا یہ صحابہ کی ذمہ داری ہے۔ جیسے اولیاء کی کرامت نبی کا معجزہ ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ صحابہ کی بعثت، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت ہے۔ تو جب انبیاء کے لیے ضروری ہے کہ وہ معصوم ہوں،
تو صحابہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ محفوظ ہوں. جیسے انبیاء کے لیے ہم معجزہ استعمال کرتے ہیں، معجزہ استعمال کرتے ہیں، تو صحابہ کے لیے ہم کرامت، اولیاء کے لیے کرامت استعمال کرتے ہیں. یہ کرامتیں بھی نبی کا معجزہ ہوتی. تو انبیاء کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے. تو یہ صحابہ حضور کی طرف سے پوری دنیا کی طرف بھیجے گئے ہیں، لہذا ان کا محفوظ ہونا ضروری ہے. یہ لفظ بدلا تاکہ مرتبہ الگ رہے. معجزہ اور کرامت دو لفظ بدلتے ہیں تاکہ مرتبہ الگ رہے. ایسے معصوم اور محفوظ یہ دو درجے الگ الگ ہیں، باقی ایک ہی درجہ ہے. اور یہ لفظ اس لیے بدلے ہیں تاکہ دونوں کا درجہ امتیاز رہے. بہرحال جیسے انبیاء لوگوں کی طرف مبعوث ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے انبیاء لوگوں کی طرف مبعوث ہوتے ہیں، تو صحابہ حضور کی طرف سے اور حضور اللہ کی طرف سے، حضور اللہ کی طرف سے اور حضور کی طرف سے یہ صحابہ ساری دنیا کی طرف مبعوث ہیں. آج کل تو زمانہ بدل گیا ہے. انڈیا میں سے لندن میں نوکری کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، مڈل ایسٹ سے نوکری کرنے جاتے ہیں، کیونکہ آنا جانا بہت آسان ہو گیا. پہلے کون آتا تھا نوکری کرنے لندن میں، مڈل ایسٹ میں کون جاتا تھا؟ اپنی جگہ پر کھاتے کماتے تھے اور سو جاتے تھے. لیکن اب آسانی ہو گئی. تو اسی طریقے پر پہلے ایک جگہ سے دوسری جگہ کون جاتا تھا؟ لیکن حضور کی آنکھ بند ہوئی اور صحابہ ایک دم اٹھے. خلفائے راشدین کا زمانہ 30 سال کا ہے. اس 30 سال کے اندر جو ایسٹ میں گیا وہ اس ایسٹ میں آخر تک پہنچ گیا جہاں تک آبادی تھی. جو ویسٹ میں گیا وہ افریقہ کے آخری کنارے تک پہنچ گیا. جو نارتھ میں گیا وہ یورپ کے آخری کنارے تک پہنچ گیا. صحابہ دین اسلام لے کر خود دنیا پر آئے تھے، لیکن وہاں کی سردی برداشت نہیں کر سکتے. جب ونٹر آیا تو برف باری شروع ہوئی. تو اب برف باری میں وہ گرم ملک پہ رہنے والے صحابہ کیسے رہے تھے، یوں وہ پیچھے ہٹ گئے. اور یہ جو یوروپین ہیں یہ بھی یہی قسطنطنیہ تک تھے. یہاں شمال میں آخر یورپ میں بڑھے نہیں تھے، وہ بڑھے بھی سب بعد میں ہیں. جب گرمی کا انتظام ہوا، گھروں میں کوئلے جلنے لگے، چمنیاں جلنے بنا لی، اور اس کے بعد میں پھر یورپ میں آبادی ہونی شروع ہوئی. ورنہ ایسی ٹھنڈی میں کیسے کوئی رہے گا؟ تو پھر یہ علاقہ کس نے، قسطنطنیہ کس نے فتح کیا؟ ان بندوں نے فتح کیا جو اسی ملک میں پیدا ہوئے تھے. ترک استنبول میں برف پڑتی. تو یہ جو ترک تھے جو اسی سرزمین میں پیدا ہوئے، وہ اس زمین میں کیسے جینا ہے، کیسے انگیٹھی جلانی ہے جانتے ہیں. وہ یہاں کے پیداوار جو پیدا ہوئی، فاتحین سلطان فاتحین پیدا ہوئے. محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ نے قسطنطین فتح کیا. اس سے پہلے صحابہ جہاں تک جا سکتے تھے وہاں تک گئے، اور پھر برف پڑنے لگی تو واپس ہو گئے. اور ایسٹ کی طرف تو کوئی مانے تھا ہی نہیں، چائنا تک گئے. ویسٹ کی طرف افریقہ کے آخری کنارے تک گئے. اور امریکہ اس وقت تو دریافت نہیں ہوا تھا. دریافت نہیں ہوا تھا اس کا مطلب ہے کہ وہاں آبادی نہیں تھی. نہیں، آبادی تھی. وہاں ریڈ انڈین وہاں بستے تھے. وہ ریڈ انڈین کہاں سے آئے تھے، کون سے راستے سے آئے تھے، اللہ جانے کہاں سے آئے تھے، کون سے راستے سے آئے تھے. کولمبس جب وہاں گیا تو اب یہ ہے امریکہ کی دریافت. ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کولمبس وہاں پہنچا اس سے پہلے امریکہ میں کوئی انسان تھے ہی نہیں، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. اس سے پہلے بھی ریڈ انڈین وہاں رہتے تھے. کولمبس گیا تو اس کا پتہ چلا. تو یہ امریکہ تو دریافت ہوا ہی نہیں تھا، اس لیے امریکہ میں تو کوئی اسلام لے کر صحابہ نہیں پہنچے. باقی جو معلوم دنیا تھی اس معلوم دنیا تک برابر صحابہ گئے اور اسلام کو پہنچایا. یہ صحابہ کیا لینے گئے تھے؟ کمانے گئے تھے.
اکنومی کے لیے گئے تھے، معیشت کے لیے گئے تھے؟ واللہ یہ اکنومی کے لیے نہیں گئے تھے۔ ہندوستان کا تو حال یہ تھا کہ حضرت عثمان کے زمانے میں جو حضرت عثمان نے وقت بھیجا تھا، اس وقت نے آ کر رپورٹ یہ دی تھی کہ اگر تھوڑے آدمی جائیں گے تو غائب ہو جائیں گے، بہت جائیں گے تو بھوکے مریں گے۔ تو جہاں بہت سارے لوگ بھوکے مریں گے وہاں کیا کمانے کے لیے جائیں گے؟ یہ سب صحابہ کی ذمہ داری تھی۔ وہ بھی جیسے نبی انبیاء اللہ کی طرف سے انبیاء لوگوں کی طرف مابعوث ہوتے ہیں، اسی طریقے پر حضور اللہ کی طرف سے حضور جزیرۃ العرب کی طرف مابعوث ہوئے، پھر جزیرۃ العرب کے جو لوگ تیار ہوئے وہ حضور کی طرف سے ساری دنیا کی طرف مابعوث ہوئے۔ اور یہ پورا مضمون سورہ جمعہ میں آیا اور حجت اللہ میں بھی یہ سارا مضمون آیا۔ تو میرے بھائیوں، میں کہہ یہ رہا تھا کہ اللہ جل شانہ اور نوالہ نے جیسے انبیاء پر ذمہ داری ڈالی ہے، ایسے صحابہ پر بھی ذمہ داری ڈالی ہے۔ اس لیے دیوبند دو مسئلوں میں ہمیشہ الرٹ رہتا ہے۔ انبیاء کے تعلق سے کوئی گستاخی کرے گا جیسے سعد صاحب نے کی، یا نبوت کے تعلق سے اور صحابہ کے تعلق سے کوئی گڑبڑ کرے گا جیسے سلمان صاحب کر رہے ہیں، تو دیوبند خاموش نہیں رہتا، فوراً اپنا موقف ظاہر کرے گا۔ مگر سلمان صاحب کے خلاف اس لیے نہیں ظاہر کیا کہ ندوہ دیوبندی مدرسوں میں ہی نہیں، اب غیر مقلدین کچھ بکتے رہیں، مودودی کچھ بکتے رہیں تو دیوبند کس کے پیچھے پڑے گا؟ اس لیے ندوہ والوں کا نوٹس نہیں لیا، اور مرکز اپنا ہے، اس اپنے مرکز والے سے ایک آدمی نے گڑبڑ کی تو ان کا نوٹس لیا اور متفق کا اعلان کیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ جو صاحب کہتے ہیں غلط بات ہے۔ کیوں غلط بات ہے؟ آپ جا سکتے ہیں اور دیکھو کیوں غلط بات ہے۔ اس لیے غلط بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے تو گئے تھے یا اللہ نے بلایا تھا؟ انہوں نے دعا کی تھی، قوم نے مطالبہ کیا، انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تورات عنایت، اللہ کو اپنی کتاب عنایت فرمائیے، کہ اللہ نے کہا 30 دن کے لیے آ جاؤ، پھر 30 دن کی مدت بڑھا کر کے 10 دن بڑھا کر 40 دن کر دی، اور اس سے کتنا پیدا ہو۔ تو بس یہ بھی اللہ کے یہاں سے بنائے مصلحت تھا، پہلے 30 دن پھر 10 دن بڑھائے، اس کی لمبی تفصیل۔ بہرحال یہاں پہ یہ سمجھو کہ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے نہیں تھے، اللہ نے بلایا تھا۔ بس اگر موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے سے پیچھے سامری نے گمراہی پھیلائی تو قصور کس کا نکلے گا؟ اللہ کا نکلے گا یا موسیٰ علیہ السلام کا نکلے گا؟ اللہ نے کیوں بولا ہے؟ اللہ تو عالم الغیب ہے، انہیں تو معلوم ہے کہ موسیٰ 40 دن کے آئیں گے تو گمراہی پیچھے پھیلے گی، پھر کیوں بولا ہے اللہ نے؟ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کا کیا قصور ہے؟ ان کو بلائے گئے ہیں، خود چھوڑے گئے ہیں۔ دوسری بات سنو، موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں طور پر تو پیچھے حضرت ہارون کو چھوڑ کر گئے ہیں، اور حضرت ہارون بھی تو پیغمبر ہیں، اور ان کو تاکید کر کے گئے ہیں کہ اصلی لوگوں کا پورا خیال رکھنا، گڑبڑ نہ ہو۔ تو کیا ہر قوم میں ہر داعی کا ہونا ضروری ہے کہ صاحب ہی ہر دنیا میں ہر قوم میں رہیں؟ ایسا کوئی ضروری ہے؟ ابھی کوئی مسلح چاہیے، داعی چاہیے، تو موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے ہیں اور نہ سمجھا کر گئے ہیں۔ تو ہر قوم میں ہر وقت داعی کا ہونا ضروری نہیں، کوئی بھی ایک داعی ہو، معین داعی کا ہونا ضروری نہیں۔ پھر صاحب کا یہ کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے سے 5,80,000 مرتد ہو گئے۔ یہ فگر کون سی کتاب میں آیا؟ قرآن میں کہیں آیا؟ حدیث میں کہیں آیا؟ کہاں فگر آیا ہے؟ کہا یہ تو بکواس کرنے والوں نے لکھا ہے، تو ان کے اس فگر کے لکھنے کا کیا اعتبار ہے؟ پھر حضرت ہارون موجود ہیں، عقل قبول کرتی ہے کہ صرف 20,000 مسلمان رہے، باقی سب مرتد ہو گئے۔
تو میں اصل سمجھا ہی رہا تھا کہ نظام الدین اپنا اور حضرت مولانا حکیم الاسلام نے جو صفحہ 22 پر نام لکھے ہیں تو کاشف العلوم مرکز نظام الدین کا نام لکھا ہے، تو یہ ادارہ اپنا ہے، وہاں کا اگر ذمہ دار کوئی گڑبڑ کرے گا تو دارالعلوم کی ذمہ داری ہے ایکشن لینا، اور ندوہ گڑبڑ کرے، اصلاح سرائے میں گڑبڑ کرے، کوئی دوسرا غیر مقلدوں کا ادارہ گڑبڑ کرے، تو جب آگ لگ جائے بہت پھیل جائے تو پھر بالٹی لے کر دوڑو بجھاؤ، لیکن جب آگ نہیں لگے گی تو وہ گھر کے اندر ہی آگ لگی ہے تو لگنے دو ہماری غلط. تو آخر دعوانا الحمدللہ.